شب قدر کو مخفی رکھنے کی علماء نے حکمتیں بیان فرمائی ہیں۔ اس میں سے ایک حکمت جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں یا 29ویں، ان 5 راتوں میں کوئی بھی ایک رات شب قدر کی رات ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اور حکمت جو علماء نے بیان فرمائی ہیں اس میں سے ایک حکمت وہ یہ ہے کہ یہ ایگزیکٹ نہیں بتایا کہ کون سی وہ رات ہے جو لیلۃ القدر کی رات ہے، اس لیے کہ مسلمان 21ویں رات کو بھی عبادت کریں، 23ویں رات کو بھی عبادت کریں، 25ویں رات کو بھی عبادت کریں، 27ویں رات کو بھی عبادت کریں اور 29ویں رات کو بھی عبادت کریں، یعنی طاق راتیں ان میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے، اور مسلمان دل لگا کر جی بھر کے اپنے مولا کی بارگاہ میں حاضری دیتے رہیں، اس لیے اس کو مخفی رکھا گیا۔ اور اس رات سید الملائکہ جناب سیدنا جبرائیل علیہ السلام آپ فرشتوں سمیت آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، اور اس رات کے اندر زندگیوں کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ جو اس رات میں اولاد مانگتا ہے اللہ کریم اسے اولاد عطا فرماتا ہے، جو اس رات میں رزق مانگتا ہے اللہ کریم اسے رزق عطا فرماتا ہے، جو اس رات میں عزت مانگتا ہے اللہ کریم اسے عزت عطا فرماتا ہے، جو اس رات میں زندگی مانگتا ہے اللہ کریم اسے زندگی بھی عطا فرماتا ہے۔ اس رات کی بڑی برکتیں ہیں، اور اس رات میں جو لوگ عبادت کرتے ہیں وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نوافل کثرت سے پڑھتے ہیں، تو فرشتے ان لوگوں کے ساتھ مصافحہ فرماتے ہیں۔ ایک روایت کے اندر موجود ہے کہ فرشتے آتے ہیں اور ان کے ساتھ مصافحہ فرماتے ہیں۔ وہ کتنا خوش نصیب بندہ ہوگا جس کے ساتھ فرشتے مصافحہ فرماتے ہوں گے۔ اور ایک روایت ملتی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 27ویں شب آتی تو حضور اپنی کمر عبادت کے لیے کس لیتے، رات کو خود بھی اٹھتے اور ہمیں بھی جگاتے، اور اس طرح نبی پاک علیہ السلام حضور ساری رات عبادت کرتے رہتے ہیں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ 7 کا عدد اللہ کریم کو بہت ہی محبوب ہے، اللہ کریم کا پسندیدہ یہ 7 کا عدد ہے، یہ طاق ہے اور یہ 7 کا عدد ہے۔ اب دیکھیں غور فرمائیں تو ہفتے میں دن بھی 7 ہیں، آسمان بھی 7 ہیں، زمینیں بھی 7 ہیں، کعبے کے طواف کے دوران جو چکر لگائے جاتے ہیں وہ بھی 7 ہیں۔ یہ 7 کا عدد اللہ کریم کو انتہائی محبوب ہے۔ اور حافظ ابن حجر اور امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ استدلال نقل کرتے ہیں کہ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ جو لیلۃ القدر ہے اس کے 9 حرف ہیں اور اس کا ذکر 3 مرتبہ قرآن میں آیا ہے، اور اگر 9 کو 3 کے ساتھ ضرب دیں تو یہ 27 بنتا ہے، یعنی یہ شب جو ہے عبادت والی لیلۃ القدر یہ 27ویں کی رات ہی ہو سکتی ہے۔ صلاۃ و تسبیح بڑی فضیلت والی نماز ہے، اس کے متعلق نبی پاک علیہ السلام حضور نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا کو تعلیم فرمائی۔ حضور فرماتے ہیں کہ اسے روزانہ پڑھو، اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو پھر جمعہ کے دن پڑھو، اور اگر جمعہ کے دن بھی نہیں پڑھ سکتے تو پھر سال میں 1 مرتبہ پڑھو، اور اگر سال میں 1 مرتبہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو پھر زندگی میں 1 مرتبہ اس کو پڑھو۔ اور انتہائی آسان طریقہ ہے، اس کی 4 رکعت ہوتی ہیں اور ہر رکعت کے اندر 75 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا جاتا ہے۔ اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلی رکعت میں جب آپ کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی ثنا پڑھیں گے، ثنا کے بعد 15 مرتبہ آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، پھر آپ نے فاتحہ شریف پڑھنی ہے، اس کے بعد کوئی سورہ ملانی ہے ساتھ، پھر 10 مرتبہ آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے رکوع میں جانا ہے، رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے۔
یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 10 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے. پھر آپ رکوع سے جب کھڑے ہوں گے تو 10 مرتبہ آپ نے پھر ان کلمات کو پڑھنا ہے. پھر آپ سجدے میں جائیں گے, سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر پڑھیں گے. پھر جب آپ بیٹھیں گے 10 مرتبہ آپ نے پھر پڑھنا ہے. پھر دوسرا سجدہ جب آپ کریں گے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے, اس کے بعد 10 مرتبہ پھر آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے. پھر اللہ اکبر کہہ کر آپ نے کھڑے ہو جانا ہے. اس طرح ایک رکعت کے اندر یہ 75 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے, اور ٹوٹل اس کی تعداد 4 رکعت کے اندر 300 ہوگی. تو اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.